شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ سب تعریفیں میرے رب العزت کے لیے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسکیری اردو ٹیلز کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھا کریں، اور یہ اللہ اور ان کے فرشتوں کا ورد ہے۔ آج کی سٹوریز بہت خوفناک اور ڈرا دینے والی ہیں، ہمیشہ کی طرح۔ آج کی پہلی خوفناک کہانی انم نے شیئر کی، اور انم کہتی ہیں کہ وہ لالا موسیٰ میں رہتی ہیں اور خوفناک کہانی وہ میرے لسنرز کو سنانا چاہتی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ایک ایسی خوفناک کہانی جس کو سن کر آپ سب لوگ حیران رہ جائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کا جو گھر ہے وہ لالا موسیٰ میں، ایک لالا موسیٰ جو جگہ ہے ادھر بھی آگے ایک گاؤں ہے جس میں وہ رہتی ہیں، اور وہ کہتی ہیں کہ اس گاؤں میں آبادی بہت زیادہ نہیں ہے، اور جو آبادی ہے ہمارے گاؤں میں وہ جو گھر ہیں وہ کافی دور دور ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ایک عجیب سا واقعہ ہم لوگوں کے گاؤں میں پیش آتا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ونٹرز میں ایک کتا، ایک ڈاگ یعنی، ان کے گھروں کے آگے بیٹھ کر روتا ہے۔ جس گھر کے آگے بیٹھ کر وہ روتا ہے، خدا نخواستہ اس گھر میں موت ہو جاتی ہے، اور لوگ اس کتے کو کوئی چڑیل آفت سمجھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی آفت ہے جو کہ ان کے گھروں کے آگے آتی ہے۔ انم کا کہنا تھا کہ ان کے گھر کے آگے بھی وہ کتا جو کہ بالکل بلیک کلر کا تھا وہ آ کے رونے لگا تھا۔ کبھی تو وہ دن کے ٹائم آتا تھا، اور جب اس کو ہم لوگ بھگاتے تھے، مارتے تھے، تو وہ بھاگتا نہیں تھا، بلکہ وہ ادھر ہی بیٹھا رہتا تھا، ڈرتا بھی نہیں تھا، اس کو کسی چیز سے ڈر نہیں لگتا تھا۔ پھر وہ رات کے ٹائم بھی آ کر رونے لگ گیا، اور ہم لوگ بہت پریشان تھے۔ تقریباً 1 ماہ لگاتار اسی طرح ہوا، اور اس کے بعد اچانک سے ان کے بڑے بھائی جو تھے ان کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ ان کی طبیعت جو خراب رہنے لگی، وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک نارمل چیز تھی جس کو ہم نے ایک نارمل چیز لیا، اور اس کو عام جو ڈاکٹر ہوتے ہیں ان سے میڈیسن لی جیسے لوگ کرتے ہیں، اور علاج شروع کر دیا۔ لیکن جو علاج عام ڈاکٹر نے کیا اس سے ان کو آرام نہیں آ رہا تھا، بلکہ حالت اور ورس ہوتی جا رہی تھی، اور ڈے بائی ڈے طبیعت خراب ہونے لگی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ جب طبیعت 1 سال لگاتار بہت زیادہ خراب ہونے لگی، 1 سال گزارا، تو اس کے بعد بڑے ڈاکٹر کے پاس گئے کہ آرام کیوں نہیں آ رہا، اور وہ جو کتا تھا وہ اسی طرح آ کر دروازے کے آگے روتا تھا، ہفتے میں 1 دفعہ آ جاتا تھا، اور پہلے سٹارٹنگ کے جو ڈیز تھے ان میں وہ ریگولر آتا تھا۔ جب بڑے ڈاکٹر کے پاس گئے، انہوں نے دیکھا تو ہم لوگ حیران رہ گئے۔ بھائی کو کینسر ڈائگنوز ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ 1 سال کے اندر اندر ان کی حالت اتنی خراب ہوئی کہ جو کینسر تھا وہ سٹیج 3 پر چلا گیا تھا۔ یعنی 1 سال کے اندر سٹیج 3 کا کینسر ڈائگنوز ہونا یہ کوئی نارمل چیز نہیں تھی۔ بھائی بالکل نارمل تھے، 1 سال سے پہلے ان کا کبھی گلا بھی خراب نہیں ہوا تھا، کو کبھی بخار بھی نہیں ہوا تھا، اور انم کہتی ہیں کہ ان کے جو بھائی تھے وہ تھے بھی پولیس میں، اور اس کے بعد حالت خراب ہوئی، جاب چھوڑ دی، وہ جاب پر تو جا ہی نہیں سکتے تھے، اور اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ 1 سال کے اندر اندر ان کے بھائی کا انتقال ہو گیا، اور وہ جو کتا تھا اس کے بعد وہ دروازے کے آگے آ کر نہیں رویا۔ نارملی تو کہا جاتا ہے کہ بلی روتی ہے، لیکن یہ معاملہ کچھ اور تھا۔ اس میں بلی نہیں تھی بلکہ ایک کتا تھا جو کہ مختلف لوگوں کے ساتھ یہ واقعات پیش آئے۔ وہ کہتی ہیں کہ ان کے جو باقی تھے نا گاؤں کے لوگ، ان کے ساتھ بھی یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ کسی کے گھر میں کوئی بزرگ تو کسی کے گھر میں کوئی، لیکن وہ کیا بلا تھی جس کو یہ سب کچھ پتہ لگ جاتا تھا، اور وہ آ کے روتی تھی، اور اس کے بعد اس گھر میں کوئی موت ہو جاتی تھی۔ 1 سال کے اندر بھائی کی ڈیتھ ہوئی ان کے، اور کوئی چیز ان پر اثر انداز بھی نہیں ہو رہی تھی، میڈیسن سے اور حالت ورس ہو جاتی تھی، اور اس طرح انم کہتی ہیں کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد وہ کتا کبھی بھی ان کے دروازے کے آگے نہیں آیا، اور آج تک ہم لوگ صدقہ دیتے ہیں کہ وہ کتا کبھی بھی ہمارے دروازے کے آگے نہ آئے۔ اللہ پاک ہم سب کو ناگہانی آفتوں سے بچائے،
اور اب بھی کئی گاؤں کے لوگ اس چیز کے متعلق بتاتے ہیں کہ وہ جو بھی چیز ہے، وہ کوئی آفت ہے، بلا ہے یا جو بھی ہے، کچھ پتہ نہیں ہے، وہ سارا بلیک ہے اور اس کی دم پر ایک وائٹ کلر کا ڈاٹ ہے۔ بہت شکریہ انم اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ بڑھتے ہیں آج کی نیکسٹ خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی عبد الرحمن نے سنائی، اور عبد الرحمن کہتے ہیں کہ وہ لاہور میں رہتے ہیں۔ عبد الرحمن کہتے ہیں کہ وہ پیشے کے لحاظ سے ایک ڈرائیور ہیں اور وہ ایک گاڑی چلاتے ہیں کسی کی۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس کام میں اتنا سکون ہے، میں ریلیکس رہتا ہوں اور مجھے یہی کام سب سے اچھا لگتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک دفعہ ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ میرے ساتھ پیش آیا۔ تقریباً ٹائم شام کے 5 بجے کا تھا۔ میں نارمل روٹین پر لاہور میں گاڑی چلا رہا تھا اور لوگ آ جا رہے تھے، گاڑی میں بیٹھ رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک بوڑھی اماں آ کر میرے سامنے گاڑی کے کھڑی ہو گئی۔ دکھنے میں لگ رہا تھا کہ اماں نابینا ہوں، ان کو کچھ نظر نہیں آتا، اور حقیقت تھی جیسی گاڑی ان کے پاس گئی، انہوں نے گاڑی کے بونٹ پر ہاتھ مارا اور مجھے اشارے سے بلایا، اور مجھے لگا کہ شاید ان کو نظر آتا ہوگا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں آگے گیا تو اماں میری گاڑی کے شیشے کے پاس آ گئیں۔ مجھے لگا کہ وہ نابینا ہے اور نابینا انسان کا اندازہ ہوتا ہے۔ ان کے اس اندازے کے مطابق وہ میرے پاس آ گئی ہیں اور مجھے کہنے لگی ہیں کہ مجھے فلاں جگہ جانا ہے، جس جگہ کا انہوں نے مجھے ایڈریس بتایا۔ میں لاہور میں اس جگہ پر آج تک نہیں گیا۔ میں نے کہا چلو لوکیشن لگاتا ہوں، جگہ کا پتہ لگ ہی جائے گا، اور میں نے لوکیشن لگا دی اور وہ میرے پاس گاڑی میں آ کر بیٹھ گئیں۔ اب وہ کہتی ہیں کہ جیسے ہی وہ گاڑی میں آ کر بیٹھی، گاڑی بھاری ہونے لگی، گاڑی اتنی بھاری ہونے لگی کہ چلانا مشکل تھا۔ گاڑی کے ساتھ ساتھ میرا سر بھی بھاری ہو گیا تھا۔ میں نے بہت تیز پرفیوم لگایا تھا، اس کے باوجود اماں کا میری گاڑی میں آ کر بیٹھنے سے ساری گاڑی میں اسمیل پھیل گئی۔ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے کسی گٹر کا ڈھکن کسی نے اٹھا دیا، اور اتنی گندی اور غلیظ اسمیل تھی وہ۔ اب میں اس کوشش میں تھا کہ میں کسی طریقے سے اماں کو گاڑی سے اتاروں۔ اماں جس لوکیشن پہ جانا چاہتی تھیں وہ تو آنے کا نام نہیں لے رہی تھیں، لیکن مجھے لگتا تھا کہ جیسے مجھے کچھ ہو جائے گا اماں کو چھوڑتے چھوڑتے۔ لیکن اب اماں کے جس جگہ پر میں نے جانا تھا اس طرف جیسے ہی گاڑی گئی تو وہ اب ایک سنسان جگہ تھی، لاہور شہر سے باہر کی جگہ تھی۔ اب ہم لوگ لاہور سے باہر تھے، سنسان روڈ تھے، تقریباً 6:30-7 بجے کا ٹائم ہو گیا تھا۔ ہر طرف ویرانہ اندھیری رات اور جھاڑیاں تھیں۔ اس اندھیری رات میں اچانک سے کسی لڑکے کا میری گاڑی کے آگے اچانک سے اسی طرح آنا جیسے اماں آئی تھی۔ اماں کچھ بول نہیں رہی تھی، اماں ایسے پریٹینڈ کر رہی تھی جیسے وہ بالکل گونگی اور بہری اور اندھی ہو۔ وہ لڑکا میری گاڑی کے اچانک آگے آیا، اس کے ہاتھ میں ایک لائٹ تھی، اور اس لائٹ کو میں نے دیکھا، اس نے میری گاڑی کو دیکھا اور وہ بالکل بونٹ کے آگے آیا اور بہت زور سے بونٹ کے اوپر اس نے اپنے ہاتھ سے ایک تھپڑ مکہ ٹائپ کی چیز ایسے بنا کر ماری اور مجھے کہا کہ گاڑی روکو۔ مجھے بھی کافی غصہ آیا اور میں نے اتر کے کہا کہ کون ہو تم؟ مجھے کہنے لگا کہ گاڑی کو روکو، میری امی تمہارے ساتھ ہیں۔ میں نے کہا کون سی امی، کس کی بات تم کر رہے ہو؟ تو ان کا کہنا تھا کہ میری امی تمہارے ساتھ پیچھے بیٹھی ہوئی ہیں۔ مجھے کافی حیرانگی ہوئی، میں نے اماں کی طرف پلٹ کے دیکھا اور اماں سے پوچھا اماں یہ لڑکا کون ہے؟ جس پر اماں نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے، مجھے ادھر ہی جانا تھا۔ میں نے کہا آپ پہلے کیوں نہیں بولی، اور اس ویرانے میں آپ کہاں جائیں گی؟ دور دور تک کسی انسان کا نام و نشان نہیں ہے۔ لیکن اماں اس چیز کو بالکل اگنور کر کے گاڑی سے نیچے اترنے لگیں۔ جیسی اماں گاڑی سے نیچے اتریں، ان کا بیٹا ان کی طرف آگے کی طرف بھاگ کر گیا، اماں کا ہاتھ پکڑا۔ جیسے اس نے اماں کا ہاتھ پکڑا وہ پھر میری گاڑی کے پاس آیا۔ میرا جسم بہت تیزی سے کانپ رہا تھا، میں خوف سے چور ہو رہا تھا۔ عبد الرحمن کہتے ہیں کہ اسی ٹائم وہ لڑکا آیا اور اس نے مجھے پیسے دیے، جو پیسے مجھے دیے وہ حد سے زیادہ تھے۔
میں نے ڈرتی ہوئی آواز میں کہا، یہ جو پیسے تم مجھے دے رہے ہو یہ میرے معاوضہ نہیں بنتا، معاوضہ بہت کم ہے اور تم پیسے زیادہ دے رہے ہو۔ اس نے کہا، چپ چاپ یہاں سے چلے جاؤ، جو تمہیں دینا تھا وہ دے دیا۔ عبد الرحمن کہتے ہیں جو معاوضہ مجھے ملا وہ اتنا زیادہ تھا دیکھنے میں اور پھر گننے میں جس سے میں ایک اپنی گاڑی خرید سکتا تھا۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ معاوضہ کتنا ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ میری تو حیرانگی کی انتہا تب باقی رہ گئی کہ جب اس نے مجھے ایک بھرا ہوا وہ بیگ دیا۔ وہ پورا بیگ تھا جو کہ اس کے ہاتھ میں پہلے نہیں تھا، اور جب اس نے مجھے وہ پیسے دیے تو وہ بیگ اس کے ہاتھ میں تھا۔ میں خوف زدہ تھا، یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ اس نے مجھے جیسے ہی وہ پیسے دیے اور اشارے سے کہا کہ اب ادھر سے نکل جاؤ، اب ادھر رکنا نہیں ہے۔ میں نے تو یہ جسارت بھی نہیں کی کہ میں پیچھے سے پلٹ کر بھی دیکھوں کہ آخر پیچھے معاملات کیا ہیں۔ وہ بیگ جو کہ میں لینا نہیں چاہتا تھا انہوں نے زبردستی دیا، اور میں وہاں سے اپنی گاڑی کو لے کر بھاگ نکلا۔ جیسے ہی میں گھر آیا اور میں نے ان پیسوں کو دیکھا تو وہ میری سوچوں سے بھی کہیں زیادہ تھے۔ اس میں اپنی ایک ذاتی گاڑی خرید سکتا تھا۔ اماں جو کہ پیچھے بیٹھی تھیں، جن کے جسم سے اتنی گندی سمیل آ رہی تھی، وہ شاید جو بھی تھیں، میں نے ان کو سہارا دیا، ان کو ان کے گھر تک پہنچایا۔ اگر میں چاہتا تو اماں کو راستے میں اتار بھی سکتا تھا، لیکن میں اس لیے ان کو ان کے اس مقام تک لے کر گیا جہاں وہ جانا چاہتی تھیں کہ وہ بزرگ عورت تھیں اور وہ اتنی ضعیف تھیں۔ مجھے تو حیرانگی ہو رہی تھی کہ وہ لاہور میں اس طرح بڑے روڈ پر کر کیا رہی ہیں۔ وہ بالکل نابینا تھی، ان کی آنکھیں وائٹ تھیں اور وہ کوئی اور نہیں ایک جنی تھیں، اور ان کا بیٹا جو تھا وہ ایک جن ہوگا، ظاہری بات ہے۔ اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ پھر میں نے اپنی ذاتی گاڑی خرید لی۔ آج تک میں اس جگہ پر جاتا ہوں جہاں پر اماں مجھے نظر آئی تھیں پہلی دفعہ، جس جگہ میں نے ان کو ڈراپ کیا ادھر تو جانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں ادھر جاؤں گا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں اس جگہ پر ضرور جاتا ہوں، لیکن اماں مجھے کبھی نظر نہیں آئی۔ میری زندگی بدل چکی ہے۔ میں نے اپنی گاڑی خرید لی، اپنا نیا بزنس بھی بنا لیا، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے کل کی آپ کی سٹوری سنی تھی جو کہ میری دوسرے چینل پہ میں نے اپلوڈ کی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ واقعات بالکل سچے ہیں، صرف انسان کو صبر کرنا چاہیے۔ انسان کی زندگی کسی طریقے سے کبھی بھی بدل سکتی ہے۔ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، اللہ معجزے کرتا ہے اپنے بندوں کے لیے۔ اللہ کی ذات پر ہمیں یقین ہونا چاہیے، کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ نا امیدی ایک شرک ہے، اور جو نا امیدی کرتا ہے اس کے لیے کامیابی کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، کیونکہ ہم جیسے اللہ سے گمان کریں گے ہمارے ساتھ ویسے ہی معاملات ہوں گے۔ بہت شکریہ عبد الرحمن اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ تو بڑھتے ہیں آج کی نیکسٹ خوفناک کہانی کی طرف۔ ہیرا خان نے یہ کہانی شیئر کی، اور ہیرا کہتی ہیں وہ کراچی میں رہتی ہیں۔ ان کی زندگی میں کچھ خوفناک واقعات آئے جو کہ آج وہ میرے لسنرز کو سنائیں گی۔ وہ کہتی ہیں کہ وہ کہتی ہیں کہ میں مارکیٹ جاتی تھی، گھر کے سارے کام مجھے کرنے ہوتے تھے، جاب بھی کرتی تھی، اور ہیرا کہتی ہیں یہ تب کی بات ہے جب وہ ان میرڈ تھیں، اور وہ کہتی ہیں کہ سارے گھر کے معاملات میرے ذمہ تھے کیونکہ میں بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی، اور میں نے جیسے ہی اپنی جاب سے واپس آنا، اسکول میں پڑھاتی تھیں وہ، تو چھوٹی بہن کے ساتھ پھر جا کر مارکیٹ سے گروسری بھی کرنی ہوتی تھی، باقی بھی معاملات سنبھالنے ہوتے تھے کیونکہ بھائی چھوٹے تھے۔ ابو اور امی اب ان کی جو ایج تھی وہ اس قابل نہیں تھے کہ وہ زیادہ کام کر سکیں، میں ان کو زیادہ آرام کرواتی تھی۔ وہ کہتی ہیں کہ ہم دونوں بہنیں گروسری کرنے کے لیے گئیں مارکیٹ، اور ہمیں واپسی پہ کافی پیاس لگی ہوئی تھی، تو ہم نے سوچا کہ ہم دونوں کوئی جوس وغیرہ یا ملک شیک پی لیتے ہیں۔ سارے کاموں سے فری ہونے کے بعد ہم لوگ ملک شیک پینے کے لیے گئیں، وہ کہتی ہیں، اور جیسے ہی ہم لوگ ادھر گئیں تو وہ کہتی ہیں میرا سر بہت بھاری ہو گیا۔ وہ کہتی ہیں کہ ہم لوگ جیسے ہی اس جگہ پر گئے تو وہ کیفے ٹائپ جگہ تھی، اور ادھر ایک ہی شخص بیٹھا ہوا جوس پی رہا تھا۔ وہ دکھنے میں کافی عجیب سا تھا، مجھے وہ نارمل نہیں لگ رہا تھا، وہ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی پاگل انسان جو ہوتے ہیں، مینٹل لوگ ہوتے ہیں، وہ تھا۔ مجھے لگا شاید کیفے والے نے ترس کھا کر اس کو بٹھایا ہوا ہے اور جوس وغیرہ پلا رہا ہے۔
اس کی بیک والی جگہ پر جا کر ہم لوگ بیٹھ گئے اور وہاں کے نوکر نے ہم لوگوں کے آگے پردے وغیرہ کر دیے کہ باہر سے مرد نہ دیکھیں۔ وہ کہتی ہیں جیسے ہم لوگ ادھر بیٹھیں اور اس دوران ہی میری جو طبیعت تھی وہ بہت خراب ہونے لگی۔ اب جو وہ شخص بیٹھا تھا، دیکھتے ہی دیکھتے اس کو ایک دورہ پڑا اور وہ پورے کیفے میں اس کی حالت اس طرح ہوگی کہ جیسے اس کے ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، اور وہ بار بار ایک ہی بات کہہ رہا تھا، میری کانی، کوئی نام ہے وہ کہتی ہیں جو مخلوق اس کے ساتھ تھی، کانی کو بھی جوس دے دو، کانی کو مارو مت۔ اب جو کیفے والے تھے وہ اس کی یہ حالت دیکھ رہے تھے، ہم لوگ بھی دیکھ رہے تھے، ہم لڑکیاں تھیں، ہم لوگ تو ڈر گئیں۔ انہوں نے کہا کہ باجی ابھی آپ باہر نہ نکلنا، ابھی آپ ادھر ہی بیٹھی رہیں، اور جیسے ہی ہم اس کو لے کر جاتے ہیں تو پھر آپ جانا۔ وہ کہتی ہیں کہ اس کی جو ایگزسٹنس تھی وہ بہت زیادہ بھاری تھی۔ تقریباً 10-15 منٹ بعد اس آدمی کو انہوں نے، وہ جب نارمل ہوا تو وہ کیفے سے باہر گیا، تو جو لڑکا آ کر ہم لوگوں کے پاس سے گلاس اٹھا کر لے کر جا رہا تھا، اس لڑکے نے کہا کہ اب آپ لوگ باہر چلی جائیں۔ میں نے کہا بھائی اگر آپ برا نہ منائیں تو میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں، یہ کون آدمی تھا؟ انہوں نے کہا کہ یہ بھی پہلے ہم لوگوں کی طرح بالکل نارمل تھا، لیکن اس کی کہانی بہت دردناک ہے۔ وہ ایک ینگ لڑکا تھا، ان کا کہنا تھا کہ یہ پہلے کسی جگہ پر بازار میں کوئی سٹال لگاتا تھا، اور جس جگہ وہ سٹال لگاتا تھا شاید وہ جگہ بھاری تھی یا جو بھی تھا، اس کے اوپر کسی آسیب کا سایہ ہو گیا تھا۔ اس دن کے بعد سے یہ پاگل ہو گیا ہے اور ہر جگہ پاگلوں کی طرح ہی گھومتا ہے، اس کو کچھ ہوش نہیں ہوتی اور صرف ایک ہی بات کرتا ہے کہ کانی کو بھی کھانے کے لیے چیز دے دو، کانی کو مت مارو۔ اس کے ساتھ ایک اسیب عورت ہے جو ہر ٹائم اس کے ساتھ رہتی ہے۔ اس کا بھائی جو اس کے ساتھ سٹال پر کام کرتا تھا، اس کا کہنا ہے کہ اس کے اوپر کسی بدروح کا بسیرا ہو چکا ہے، اور ہم نے ہر جگہ سے اس بدروح کو اس کے پیچھے سے ہٹانے کی کوشش کی ہے، لیکن وہ بدروح اس کی جان نہیں چھوڑی، بلکہ اس کے ساتھ وہ برے طریقے سے چپک چکی ہے اور یہ بہت بھاری ہے۔ اس جوس والے لڑکے نے کہا جہاں ہم نے ملک شیک پیا کہ یہ جب بھی ہماری دکان پر آتا ہے تو میری بھی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، اور اسی لیے تمہاری بھی طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ ہیرا کہتی ہیں کیونکہ میری آنکھوں سے پانی آ رہا تھا، میرے سر میں درد شروع ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ کہتی ہیں کہ میں پھر اٹھ کر اس قابل ہوئی کہ میں باہر جا سکوں۔ تو یہ ہیرا خان کی سٹوری تھی۔ ہیرا کہتی ہیں کہ لوگوں کے ساتھ ایسے ایسے واقعات پیش آتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، اور ہم ان لوگوں کے پاس سے گزرتے ہیں اور ہم بھی ان کے زیر سایہ جب آتے ہیں تو ہماری بھی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ آدھے سے زیادہ لوگ تو پاکستان میں شاید پوزیسڈ ہیں اور لوگوں کی وجہ سے۔ تو بڑھتے ہیں آج کی لاسٹ خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی میرے ساتھ باسط نے شیئر کی۔ باسط کہتے ہیں کہ میں سرگودھا میں رہتا ہوں اور آپ کے ساتھ اپنے ہی گاؤں کے مسجد امام صاحب کی سٹوری شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ مسجد امام صاحب ایک نیک انسان تھے جو کہ ہمارے ہی گاؤں میں رہتے تھے۔ وہ اپنے کام سے کام رکھتے تھے، مسجد کے مرمت کے کام ہوتے تھے ان کا وہ بہت خیال رکھتے تھے، اور اس میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی، کوئی امانت میں خیانت وہ نہیں کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ گاؤں کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بہت کم نذرانہ دیا کرتے ہیں مسجد میں، شاید وہ کنجوس ہوتے ہیں یا جو بھی، لیکن باسط کہتے ہیں کہ میں چونکہ سرگودھا میں بھی رہتا ہوں اور دوسرا میرا زیادہ تر جو آنا جانا ہے وہ میں باہر کے ملک ہوتا ہوں، آسٹریلیا میں وہ رہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ میں دل کھول کر مسجد کے لیے اللہ کے نام پر دیا کرتا تھا۔ مجھے یہ ہوتا تھا کہ ہمارے گاؤں کی مسجد ہمیشہ آباد رہے، تو میں نے جب بھی باہر سے آنا میں نے اپنی مسجد، اس گاؤں والی مسجد میں ضرور جانا، ان مولوی صاحب سے ملنا، باتیں کرنا۔ مولوی صاحب کے پاس ایک دن میں رات کے ٹائم بیٹھا ہوا تھا، میں نے نماز پڑھی عشاء کی اور میں ان کے پاس ہی بیٹھ گیا اور کہا کہ کچھ اچھی باتیں سنائیں مجھے بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، تاکہ میں اپنے بچوں کو بھی یہ باتیں سناؤں اور ہم اسلام کے زیادہ قریب ہوں۔ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے مجھے بہت سی اسلام کے متعلق باتیں بتائیں۔ پھر ٹاپک چینج ہوا
ٹاپک چینج ہونے کے بعد میں نے کہا کہ اب مجھے کچھ ایسے بھی واقعات بتائیں مولوی صاحب کہ آپ کے پاس کبھی جنات بھی آئے ہیں ایسی باتیں پوچھنے کے لیے. یہ میں نے ویسے ہی پوچھا ان سے اچانک سے. تو ان کا کہنا تھا بالکل آتے ہیں، جنات بھی آتے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ جنات کی ایک پوری فیملی جو کہ ہمارے ہی گاؤں کی حدود سے باہر رہتے ہیں اور اکثر ان کے معاملات میں رات کے ٹائم جایا کرتا ہوں. اس بات نے تو مجھے اتنا ڈرا دیا، میں اتنا ڈرا. میں نے کہا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں، جنات بھی ادھر رہتے ہیں اور وہ مجھے اپنے معاملات کے لیے بلایا کرتے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ ایک دفعہ آدھی رات کا ٹائم تھا اور مولوی صاحب کے دروازے پر گتیں جب یہ معاملہ پہلی دفعہ شروع ہوا تو مولوی صاحب کے دروازے پر دستک ہوئی. مولوی صاحب نے اٹھ کر دروازہ کھولا. چونکہ رات کا ٹائم تھا تو ایک نوجوان لڑکا بالکل ان کے سامنے کھڑا تھا لیکن آنکھیں جھکی ہوئی تھیں. مولوی صاحب نے پوچھا کہ تم کون ہو اور اتنی رات کو 2-2:30 بجے تم کیا کرنے کے لیے آئے ہو؟ تو اس لڑکے کا کہنا تھا کہ اس کے بچے کی حالت بہت خراب ہے تو آپ میرے ساتھ چلیں اسے دم وغیرہ کریں. مولوی صاحب نے کہا میں کوئی طبیب تو ہوں نہیں، تو آپ یہ کام کسی طبیب سے کروائیں، تو میں یہ کام تو نہیں کرتا. انہوں نے کہا بس آپ کو آنا ہوگا اور آپ نے ہی آ کر اس کو دم کرنا ہے، ہم نے آپ کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا ہے. اب مولوی صاحب تھوڑا کترا بھی رہے تھے، پتہ نہیں یہ کون نوجوان ہے، کہیں کوئی کڈنیپ نہ کر لے. لیکن جب اس نے بہت اصرار کیا، آنکھیں جھکی ہوئی تھیں، سر پہ ایک ٹوپی تھی اور چہرہ بہت خوبصورت سرخ و سفید تھا، تو میں نے کہا شاید کوئی مشکل میں ہو، اللہ مالک ہے. میں نے اپنی بیوی کو بتایا اور کہا کہ میں جا رہا ہوں اور اگر میں زیادہ لیٹ ہوا تو فلاں جگہ پر پہنچ جانا. میری بیوی نے کہا ٹھیک ہے. کہتے ہیں کہ میں چلا گیا اس لڑکے کے ساتھ. اب وہ مجھے جہاں لے کر جا رہا تھا وہ بالکل گاؤں سے باہر کی جگہ تھی اور وہ جگہ تھی، کہتے ہیں کہ وہ جگہ مشہور تھی جہاں پر پرانی ٹالیاں ہوتی ہیں. ان ٹالیوں کے پاس وہ جیسے مولوی صاحب کو لے کر گیا تو مولوی صاحب نے کہا کہ بیٹا یہ تو مجھے کہاں ویرانے میں لے آئے ہو، اور یہاں پر تو ساری صرف اور صرف جھاڑیاں اور درخت وغیرہ ہیں، ادھر میرا کیا کام ہے؟ تم مجھے جس کام کے لیے لائے تھے مجھے ادھر لے کر جاؤ، یا مجھے بتا دو کہ تم مجھے کوئی نقصان دینا چاہتے ہو، میرے پاس پیسے نہیں ہیں. وہ لڑکا بالکل خاموش رہا اور جیسے ہی وہ جو ان کی گاؤں کی وہ مشہور ٹالیاں تھیں وہ ان کے پاس مولوی صاحب کو لے کر گیا. ٹالیوں جو تھیں وہ کوئی درخت تھے اور ان کو جیسے انہوں نے ہٹایا ان کی شاخوں کو تو آگے تو پورا ایک گاؤں آباد تھا، جس کو دیکھ کر مولوی صاحب تو حیران رہ گئے. اس سے پہلے انہوں نے آج تک وہ گاؤں نہیں دیکھا تھا. وہ مولوی صاحب کو بالکل آگے ٹالیوں کے اندر لے گیا. وہاں پر لوگ تھے، وہ مولوی صاحب کو بڑی عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے اور جھک کر سلام بھی کر رہے تھے. وہ انسانوں جیسے لیکن انسانوں سے تھوڑے ڈیفرنٹ تھے، ان کی موجودگی بہت بھاری تھی. وہ لڑکا اب مولوی صاحب کو اپنے گھر لے گیا. جیسے ہی مولوی صاحب اس لڑکے کے گھر گئے تو واقعی اس کا بچہ بیمار تھا. ایک بوڑھی عورت اس کو اپنی گود میں لے کر لیٹی ہوئی تھی. بوڑھی عورت کا سائز بھی نارمل عورتوں سے کافی بڑا اور بچے کا سائز بھی نارمل اور بچوں سے کافی بڑا تھا. وہ کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ یہ بچہ کتنے سال کا ہے؟ تو اس نے کہا ابھی تو یہ 1 دن کا ہے، 1-2 دن کا ہے، لیکن یہ بہت رو رہا ہے اور اس کی طبیعت بہت خراب ہے، آپ اس کو دم کریں. کہ میرے تو پیروں کے نیچے سے زمین پہلے ہی نکلی ہوئی تھی. خیر میں نے آیت الکرسی پڑھی ہوئی تھی اور وہ مجھے کوئی نقصان نہیں دے رہے تھے، اسی لیے میں نے بچے کو دم کیا. میرے دم کرنے سے بچہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور مسکراتا ہوا وہ جن کی بھی گود میں تھا ان کی گود سے نکلا اور کھیلنے کے لیے بھاگ گیا. مولوی صاحب آپ کا بہت شکریہ، اس لڑکے نے پلٹ کے جواب دیا. وہ عورت بھی بہت خوش ہوئی. اس عورت نے کہا بیٹا نذرانہ دو. اب نذرانے میں جو کچھ مولوی صاحب کہتے ہیں مجھے ملا وہ میں بتا نہیں سکتا. میں ان سے اجازت طلب کر رہا تھا. انہوں نے کھانے کے لیے بھی بہت سی چیزیں دیں اور مولوی صاحب کو اور بھی چیزوں سے نوازا اور کہا کہ آئیے اب ہم آپ کو چھوڑ کر آتے ہیں. مولوی صاحب نے کہا کہ بے فکر رہو میں چلا جاؤں گا، بس مجھے اجازت دو. لیکن اس نے کہا کہ راستہ بہت سخت اور کٹھن ہے، اس راستے میں بہت سے جنگلی جانور بھی ہیں، چور بھی کوئی پڑ سکتا ہے آپ کو، آپ کے پاس بھاری چیزیں ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو خود چھوڑ کر آؤں. وہ مولوی صاحب کو خود چھوڑ کر آیا اور
اللہ حافظ کہہ کر اجازت لی۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ وہ مختلف معاملات کے لیے مجھے آج بھی لے کر جاتے ہیں۔ باسط کہتے ہیں کہ یہ سٹوری سن کر مجھے تو بہت اچھا بھی لگا۔ میں نے مولوی صاحب سے کہا کہ مجھے بھی ادھر لے کر جائیں، تو انہوں نے کہا نہیں بیٹا، میں ادھر تمہیں لے کر نہیں جا سکتا، کیونکہ یہ ایک راز ہے، اور وہ کیا جگہ ہے، میں ادھر انسانوں کو لے کر نہیں جا سکتا۔ تو یہ کہانی تھی باسط کی۔ بہت شکریہ باسط اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ تو یہ تھیں آج کی خوفناک کہانیاں۔ میرے لسنرز کو کیسی لگیں؟ اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کریں، اور آپ بھی اس چینل کو سپورٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، والدین جیسی خوبصورت نعمت کی قدر کریں، ان سے بہت محبت اور پیار کریں۔ اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔